السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک نئے اہم سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی اہم مسائل ہے، اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور سنائیں۔ اس سوال اور جوابات ہونے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے آن لائن آف لائن مدرسہ چلتا ہے، بڑوں کا، بچوں کا بھی، بزرگوں کا بھی۔ 5 سال سے لے کر 75 سال 80 سال کی عمر کے لوگوں تک سیکھ سکتے ہیں، چاہے آن لائن کے ذریعے سے ہو، موبائل کے ذریعے سے ہو، کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے سے ہو، یا اگر نزدیک ہے تو آف لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، آ کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جو آ کر سیکھ سکتے ہیں، نزدیک والے ہیں، ان کا وقت جو ہے سیکھنے کا صبح فجر کے بعد سے لے کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی 6 سے 7 یا 7 سے 8، اسی طریقے سے رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے 9:30 سے لے کے 10:30 اور 10:30 سے لے کے 11:30 12 بجے تک جو ہے بڑے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے قرآن پاک نہیں سیکھا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لی ہیں تو قرآن پاک کو مخرج اور تجوید کے ساتھ ضرور سیکھیں، اس میں شرمائے نہیں، کیونکہ علم سیکھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک یعنی قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ علم کا سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اور جو بھائی یا بہنیں یا بچے یا بوڑھے جوان باہر رہتے ہیں، آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں یا وقت نہیں ہے، گھر پہ رہ کے ہی سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ان کو بھی جو ہے ہم مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ اگر اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو بھی سیکھ سکتے ہیں، مسئلے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، نماز درست کرنا چاہتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے یہاں پہ سکھائی جاتی ہے۔ آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یہاں پہ محنت ہوتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور جو ہے ان باتوں کو جو ہے توجہ دیں اور فکر کریں۔ شکریہ۔ موبائل میں قرآن کریم اور حدیث وغیرہ محفوظ کرنا یعنی سیو کرنا۔ بعض لوگ جو ہے قرآن کریم کو، حدیث پاک کو، دعا وغیرہ کو جو ہے اپنے موبائل میں، لیپ ٹاپ وغیرہ میں جو ہے سیو کر کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضرورت جو ہے اس کو پڑھ سکے، عمل کر سکے۔ تو اس کے بارے میں مسائل ہے۔ سوال: کسی شخص کا اپنے موبائل میں قرآن اور حدیث یا دعائے معصورہ یعنی دعائے سنت وغیرہ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنا کیسا ہے؟ اور اس کو استنجا وغیرہ یعنی ٹوائلٹ وغیرہ لے کر جانا اور ناپاک جگہ پہ جانا، جیسے رقص کے اڈے، ناچ گانے کے اڈے، فلم تھیٹر وغیرہ، سنیما ہال وغیرہ میں لے کر جانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے موبائل میں قرآن حدیث اور ادعیہ معصورہ وغیرہ محفوظ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر انہیں کھول کر چلایا جا رہا ہو تو اس حالت میں بیت الخلاء اور استنجا وغیرہ میں اس موبائل کو لے جانا سخت بے ادبی میں شمار ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے موبائل پہ چالو ہے اسکرین اور جو ہے آپ چالو کرتے ہوئے چلے گئے لے کر، تو یہ بے ادبی ہے۔ تاہم اگر موبائل بند ہے یا پروگرام بند ہے جس میں آیت وغیرہ محفوظ ہوں تو بند ہونے کی حالت میں موبائل کو استنجا وغیرہ میں لے جانا منع نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مسائل جو ہے شامی زکریہ 519 پیج نمبر پر موجود ہے۔ یہ دینی اور اہم اسلامی مسائل اگر اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں، پھیلائیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو جو ہے اپنے پاس بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ کو کانٹیکٹ وغیرہ چاہیے ہمارا تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ کانٹیکٹ وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ شکریہ۔